اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بچوں، آج میں آپ کو کل کے موضوع جو تھا 10ویں جماعت کی نصابی اردو کتاب سے رامائن کا ایک سین، کل ہم نے اس کے 4 بند کی تشریح کی۔ آج ہم اس کے مزید بندوں کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا پہلا اور نظم کا 5واں بند۔ اکثر ریاض کرتے پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں غراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائگاں۔ رکھتے تھے عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس و برگ خزاں کی طرح۔ اس کی تشریح اس طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں پہ مالی نہایت محنت کرتے ہیں اور محنت و مشقت کے بعد پھولوں کا باغ تیار کرتے ہیں۔ ان پھولوں کی جھمیں مالی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ ان پھولوں کو دن کی دھوپ اور رات کی شبنم بھی گراں ہوتی ہے۔ پھول دھوپ اور شبنم کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کہیں اچانک باغ کا رنگ بدل جائے، وہاں بھی یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو ان پھولوں کو اپنی جان سے پیارا رکھتے ہیں، جب پھول ضائع ہو جاتے ہیں تو خزاں کے پتوں کی طرح ناامیدی کے ہاتھ لگتے ہیں۔ چھٹا اور آخری بند۔ اپنی نگاہ کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم اگر شریک ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ اس کی تشریح ہے۔ ہماری نظر خدا پر ہے جو ہمارا کام بنانے والا ہے، کیونکہ اگر خدا کی مہربانی اور نوازش ہو تو جنگل بھی باغ بن جاتا ہے۔ جنگل میں، پہاڑ میں، سفر میں یا گھر پر بیٹھے ہوئے ہوں، انسان جہاں بھی رہے، خدا جانتا ہے اگر خدا کی مہربانی اور نظر کرم سے تو کوئی غم نہیں، اور اس طرح جنگل کا دامن حال کے دامن سے کم نہیں ہے، بلکہ دونوں یکساں ہے۔ ہاں بچوں، اس طرح سے اس نظم کے بند ہم نے سارے مکمل کر لیے۔ اب میں آپ کو اس کے سوالات دکھاتا ہوں۔ اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر ان کی ماں کیوں رونے لگی؟ اس کا جواب ہے، چونکہ رام چندر جی 14 سال کے لیے بنواس جا رہے تھے اور وہ اپنی ماں سے جدا ہو رہے تھے، اس لیے رام چندر جی کو دیکھ کر ان کی ماں رونے لگی۔ دوسرا سوال ہے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ رام چندر جی کی ماں پہلے ہی سے رنجیدہ اور پریشان حال تھی۔ رام چندر جی نے سوچا کہ مجھے روتے دیکھ کر ماں اور زیادہ رنجیدہ ہے اور بے چین ہوگی، اس لیے رام چندر جی نے اپنے دل پر قابو رکھا اور آنسو روک لیے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کا حوالہ دے کر سبق و سباق کے ساتھ ان اشعار کی وضاحت
کریں. کیا ہے شعر؟ کیا ہے؟ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان. اگر جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہر حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر. اس کا کرم اگر شریک ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں. اس کا جواب ہے اس طرح. مندرجہ ذیل بالا وضاحت حسبی ذیل ہے. رام چندر جی نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہماری نظر اسی خدا پر ہے، کیونکہ اگر خدا کی مہربانی اور نوازش ہوئی تو جنگل بھی گلشن بن جائے گا. جنگل ہو یا پہاڑ ہو، سفر ہو یا قیام ہو، انسان جہاں بھی رہے خدا بندے کے ہر حال سے باخبر رہتا ہے. خدا انسان کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اگر خدا کی مہربانی ہو تو کوئی بھی غم نہیں ہے. اور اس طرح جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہے، بلکہ جنگل کا دامن اور ماں کا دامن برابر ہیں. پھر ہے اس کا چوتھا سوال. ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا، اس مصرعے کو ذریعہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا ہے. اس مصرعے کے ذریعے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب رام چندر جی بنواس جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے آئے تو ان کی ماں نہایت پریشان، رنجیدہ، بے قرار اور جذباتی ہو گئے. اسی بے چینی اور بے صبری کی حالت میں ماں کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے اور دل کا حال کہنے لگا. پانچواں سوال ہے فارسی مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافت کا کام دیتی ہے، اس لیے مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مثلا مرکب اور معنی دیکھو آپ. خون جگر، اس کے معنی ہے جگر کا خون. دامان مادر، ماں کا دامن. حال دل، دل کا حال. درد ہجر، جدائی کا درد. ہاں بچوں، یہ تھے آج اس نظم کے ہم نے آج 5 سوال حل کیے. انشاءاللہ کل ہم اس کے باقی سوالات حل کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.